بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کا واقعہ ہے دیوانہ عشق۔ یہ واقعہ عشق الہی کی کشش کا زندہ جاوید ثبوت ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن بغداد کے سب سے وسیع میدان میں ان کا جلسہ منعقد ہوا۔ جو ہی انہوں نے تقریر شروع کی، ہر طرف آہوں کا دھواں اٹھنے لگا۔ خشیت الہی کی ہیبت سے کلیجے شک ہو گئے۔ کوئی آنکھ ایسی نہ تھی جو فرد اتر کے اخبار نہ ہو۔ اتنا بحث میں احمد ابن یزید نامی خلیفہ بغداد کا ایک مصاحب بڑے کروفٹ سے آیا اور ایک طرف مجلس میں بیٹھ گیا۔ اس وقت آپ یہ فرما رہے تھے کہ تمام مخلوقات میں انسان سے زیادہ ضعیف کوئی مخلوق نہیں ہے، لیکن باوجود اس ضعیف کے وہ خدا کی نافرمانی کرنے میں سب سے زیادہ جرئت اور بہادر ہے۔ احمد ابن یزید کے دل پر آپ کے اس جملے کا اتنا گہرا اثر پڑا کہ وہ وہیں پر گھائل ہو گئے۔ دل کے قریب ایک سلگتی ہوئی آگ نے ریاست و امارت کی ساری آن کو آنے واحد میں خاکستر کر کے رکھ دیا۔ اب اس کے پہلو میں ایک مسکین درویش کا دل تھا۔ شاہانہ کروفر کی دنیا بدل چکی تھی۔ بحث کی مجلس ختم ہونے کے بعد جب گھر پہنچا تو ایک نامعلوم پہچان سے دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ ساری رات بے چینیوں کے اضطراب میں گزری۔ صبح ہوتے ہی وہ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ چہرے کی افسردگی، آنکھوں کا خمار اور آواز کی بے خودی بتا رہی تھی کہ یہ اپنے آپ میں نہیں۔ بڑی مشکل سے یہ الفاظ کہہ سکا، حضور، رات کا نشتر جگر سے پار ہو گیا ہے۔ عشق الہی کی آگ میں سلگ رہا ہوں۔ خدا کے سوا ہر چیز سے دل کی انجمن کو خالی کر لیا ہے۔ اب مجھے وہ راستہ بتائیں جو بارگاہ الہی تک پہنچا سکے۔ میری کشتی بیچ مندھاری میں ہے، اسے ساحل تک پہنچا دیجیے۔ حضرت سری سکتئی رضی اللہ عنہا نے اس کے سینے پر تسکین کا ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا، صبر و شکیب سے کام لو۔ رحمت الہی میں اس راہ کے مسافروں کی خود دستگیری فرماتی ہے۔ تم نے دریافت کیا ہے تو سن لو کہ خدا تک پہنچنے کے دو راستے ہیں۔ عام راستہ تو یہ ہے کہ فرائض کی پابندی کرو، سجدہ عبادت کے کیف سے روح کو سرشار رکھو، گناہوں سے بچو، شیطان کی پیروی سے اپنی زندگی کو محفوظ رکھو، مشاغل دنیا سے تعلق رکھتے ہوئے سرکار مصطفیٰ کی غلامی کا حق ادا کرو، اور خاص راستہ یہ ہے کہ دنیا سے بے تعلق ہو جاؤ، یاد الہی میں اس طرح بے خود ہو جاؤ کہ خدا سے بھی سوائے خدا کے کسی دوسری چیز کی طلب نہ رکھو۔ حضرت سری کی گفتگو ابھی یہیں تک پہنچی تھی کہ اچانک حضرت احمد بن یزید کے منہ سے ایک چیخ بلند ہوئی اور وہ عشق الہی کے اضطراب میں بے خود و مستانہ وار جیب و دامن کی دھچیاں اڑاتے ہوئے صحرا کی طرف نکل گئے۔ کچھ دنوں کے بعد احمد ابن یزید کی ماں روتی ہوئی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آبیدہ ہو کر عرض کیا، حضور، میرا تو ایک ہی فرزند تھا جسے دیکھ کر میں آنکھوں کی تشنگی بجھاتی تھی، چند دنوں سے وہ نہ جانے کہاں غائب ہو گیا ہے۔ ہمارے پڑوسیوں نے خبر دی ہے کہ ایک شب وہ آپ کی مجلس میں شریک ہوا تھا، اس وقت اس کی حالت غیر ہو گئی، آپ کے چند جملوں نے اسے دیوانہ بنا دیا۔ اب مجھے اپنی اولاد کا ماتم کرنا ہوگا۔ حضرت نے تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے صیفہ، صبر و شکر سے کام لے، تیرا بیٹا ضائع نہیں ہوا ہے، وہ جب بھی میرے پاس آئے گا میں تجھے خبر دوں گا۔ خدا کی طرف بڑھنے والوں پر ماتم کا انداز اختیار کرنا خدا کی وفادار کنیزوں کا شیوا نہیں ہوتا۔ چند ہی دنوں کے بعد گرد آلود چہرے پر اکندہ بال اور ایک سرشار دیوانے کی سج دھر کر احمد ابن یزید حضرت سری رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ چہرے پر نظر پڑتے ہی حضرت نے جلال عشق کا تیور پہچان لیا، اٹھ کر سینے سے لگا لیا، خیر و عافیت دریافت کی اور بہت دیر تک اپنے پاس بٹھائے رکھا۔ اسی درمیان میں اس کی ماں کو اطلاع بھجوائی کہ تمہارا بیٹا آ گیا ہے، آ کر ملاقات کر لو۔ ماں کو جیسے ہی خبر ملی وہ فوراً آ گئی اور ساتھ میں اپنے بہو اور پوتے کو ساتھ لیتے ہوئے روتی ہوئی آئی، اپنے بیٹے کے پاس آئی اور اس کے چہرے کی بلائیں لیتے ہوئے کہا، بیٹا، تو اپنی بوڑھی ماں اور بیوی کو چھوڑ کر کہاں چلا گیا تھا؟ تیرے فراق میں روتے روتے ہمارے آنچل بھیگ گئے تھے، انتظار میں آنکھیں پتھر ہو گئی، جیسے واپس نہیں آئے گا۔ اپنے گھر کو آباد کر ہماری امیدوں کا چمن مرجھا گیا ہے، پھر سے اسے شاداب کر۔ بیوی نے فرد غم سے منہ ڈھانپ لیا اور سسکیاں بھرتے ہوئے کہا، میرے سرتاج، آخر ہم سے کیا بھول ہو گئی کہ تم اس طرح روٹ کر چلے گئے؟ جیتے جی اپنے بچے کو تم نے یتیم بنا دیا، تمہارے سوا ہمارے ارمانوں کا کون نگران ہے؟ ماں اور بیوی نے ہزار منت سماجت کی، لیکن دیوانہ عالم ہوش کی طرف پلٹنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ روح پر سرو عاشق کا اتنا گہرا نشہ تھا کہ ہزار
جو جوڑنے کے بعد بھی عالم نہیں بدلا۔ ایک دیوانہ عشق کا کیف دیکھنے کے لیے سارا شہر منڈلا رہا تھا۔ دیوانہ ایک بار پھر بے خودی کی حالت میں اٹھا اور صحرا کی طرف رخ کیا۔ قدم اٹھنا ہی چاہتے تھے کہ پیچھے سے بیوی نے دامن تھام لیا اور آبیدہ ہو کر کہنے لگی، ہماری آرزوؤں کا خون کر کے جانا ہی چاہتے ہو تو اکیلے مت جاؤ، اپنے اس بچے کو بھی ہمراہ لے جاؤ۔ اس آواز پر حضرت احمد ابن یزید کے قدم رک گئے۔ انہوں نے اپنے ننھے منھے بچے کے جسم سے قیمتی لباس اتارا اور پھٹا ہوا کمبل اس کے جسم پر لپیٹ دیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں اپنا ہاتھ تھمایا اور ہاتھ پکڑ کر جو ہی اسے اپنے ہمراہ لے کر چلے، بیوی اس دردناک سے واقعے سے بےتاب ہو گئی۔ سارا مجمع اس وقت انگیز عالم کو دیکھ رہا تھا، عبیدہ ہو گیا۔ ماں کو اپنے لگتے جگر جدائی پر برداشت نہ ہو سکی۔ بے تحاشا دوڑ کر اس نے بچے کو باپ کے ہاتھ سے چھین کر اپنے سینے سے لپیٹ لیا۔ حضرت احمد یزید نے پلٹ کر ایک بار اپنے بچے کو دیکھا اور پلکوں کا آنسو سینے کی تپتی ہوئی خاکستر میں جذب ہو کر رہ گیا۔ فضا میں ایک دردناک نعرے کی آواز گونجی اور لوگوں کے دل بھر آئے۔ آنکھ کھلی تو حضرت احمد بن یزید نگاہوں سے اوجھل ہو چکے تھے۔ چاندنی رات تھی۔ حضرت سری رضی اللہ عنہ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر چہل قدمی کر رہے تھے کہ ایک شخص نے حاضر ہو کر سلام کیا اور کہا کہ میں احمد بن یزید کا ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا کہ میری رحلت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اسے نازک مرحلے میں حضور کی تشریف آوری میری تسکین خاطر کا ذریعہ ہوگی۔ یہ خبر سن کر حضرت سری رضی اللہ عنہ عبیدہ ہو گئے۔ حاضرین مجلس سے کہا کہ خدا کا ایک مسکین بندہ جس کے نالہ شبینہ سے صحرائے عشق میں ایک شور برپا تھا، افسوس کہ آج اس کا آخری وقت آ گیا ہے۔ اب رات کی تنہائیوں کا پرجوش فریادی اور ویرانوں کا عبادت گزار ہمیشہ کے لیے دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ چلو اس چراغ حرم کی بجھتی ہوئی لوگوں آخری بار دیکھ آئیں۔ رحمت بارگاہ کے نزول کی یہ بہت انعام گھڑی آ گئی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اچانک اٹھے، اس اجنبی شخص کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ بغداد کے ایک مشہور قبرستان میں پہنچ کر وہ اجنبی شخص رک گیا اور ایک نجیب لاغر انسان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہی ہے وہ عالم جاوید کا مسافر جس نے دم رخصت آپ کو آواز دی ہے۔ حضرت سری سکتئی رضی اللہ عنہ نے بالیں کے قریب بیٹھ کر آواز دی۔ احمد بن یزید نے آنکھیں کھول دی اور ہچکی لیتی ہوئی سانس میں کہا، میرے مرشد گواہ رہنا کہ میں توحید الہی اور رسالت محمدی کے اقرار پر اپنا دم توڑ رہا ہوں۔ ایک بندہ سیاہکار اپنے رب کے حضور اس حال میں جا رہا ہے کہ اس کا نامہ اعمال گناہوں سے بوجھل ہے۔ اسے زندگی کی طویل مہلت ملی لیکن اپنے پروردگار کی خوشنودی کا وہ کوئی سامان نہ کر سکا۔ یہ کہتے کہتے آواز حلق میں پھنس گئی۔ آنکھیں بند ہوتے ہی لبوں اور ایک جنیش پیدا ہوئی کہ مدھم سی آواز پر روح عالم بالا کی طرف پرواز کر گئی۔ حضرت سری رضی اللہ عنہ سے عشق کا یہ دردناک منظر نہیں دیکھا گیا۔ پردے غم سے آنکھیں ڈبڈبا آئی، آسمان کی طرف منہ کر کے کہا، تیری ادائے بے نیازی کے قربان باغیوں کا حریر و دیبا کی مسط اور پھولوں کی سیج پر بوت آتی ہے اور تیری مملکت کے وفاشار مسکینوں کو ایک ٹوٹا ہوا بوریا بھی میسر نہیں ہے۔ یہ کہہ کر تدفین کے ارادے سے شہر کی طرف جو ہی پلٹے دیکھا کہ ہر طرف سے لوگوں کا ایک ہجوم چلا آ رہا ہے۔ لوگوں سے دریافت کیا کہ آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا، ابھی ابھی آسمان سے ایک غیبی آواز سنائی پڑتی ہے کہ جو لوگ خدا کے ایک ولی مقرب کے جنازے میں شریک ہونا چاہتے ہو تو وہ شونیز کے قبرستان جمع ہو جائیں۔ اس آواز کو سن کر سارا بغداد منڈلاتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ حضرت سری رضی اللہ عنہ نے یہ خبر سن کر پھر آسمان کی طرف رخ کیا اور کہا، تیری شان بندہ نوازی کے قربان، زمین کی ننگی پیٹھ پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنے والوں کا یہ اعزاز عمر بھر جو دشت غربت میں زندگی کی شام و سحر گزرتا رہا، آج سارا بغداد اس کے قدموں میں تو نے جمع کر دیا۔ دنیا فانی میں جس عاشق گمراہ کی توقیر کا یہ حال ہے، عالم جاوید میں اس کی شوکتوں کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ سچ کہا ہے تیری کتاب مجید نے کہ اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ فی امان اللہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔